हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें नज़र आता है कि सब कुछ तेज़ी से बदलता जा रहा है और सिर्फ एक चीज़ कांस्टेंट है और वो है चेंज। टेक्नोलॉजी की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या आईटी इंडस्ट्री की बात करें, उसकी वजह से हमें नज़र आता है कि हर तरफ रोबोट्स भी हैं और उनका हमारी ज़िंदगियों के अंदर अमल दखल जो है ना वो इतना बढ़ चुका है कि समटाइम्स अगर हम उनके बगैर अपनी ज़िंदगियों को मोबाइल फ़ोन्स के बगैर, टेक्नोलॉजी के बगैर, एआई के बगैर सोचें तो हम थोड़ा सा ज़रा घबरा भी जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम भूलते जा रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के बगैर हमारी ज़िंदगी किस तरह से थी। इसी तनाजुर में दुनिया के मारूफ तरीन टेक्नोलॉजी लीडर हैं इलॉन मस्क, आप सब जानते हैं। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, वो ये कहते हैं सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से उन्होंने खिताब किया और उसमें उन्होंने ये बात किया कि आने वाले 10 से 20 साल के अंदर ये ऑप्शनल हो जाएगा कि आपको जॉब करनी है या नहीं करनी। इररेलेवेंट हो जाएगा जॉब करना, इररेलेवेंट। उन्होंने मनी को भी कहा है कि ये भी हो सकता है कि पैसा जो है ना वो भी इररेलेवेंट। अच्छा, उन्होंने साथ में मिसाल भी दी है कि इसी तरह ही हो जाएगा जिस तरह घर के बाग में सब्जियां उगाना चाहें या फिर आप बाजार से खरीद लें। उन्होंने ये मिसाल दी है, यानी आपके लिए ये ऑप्शनल हो जाएगा काम करना या नहीं करना। मस्क ने साथ साथ ये भी कहा है कि रोबोट्स और एआई की तरक्की इंसानों को मेहनत से आज़ाद कर देगी और मुस्तकबिल में ऐसे लाखों रोबोट्स मौजूद होंगे जो हमारी तमाम ज़रूरतों और हमारे सारे जो ज़रूरी काम है उनको सर अंजाम देते फिर होंगे। आप इमेजिन करें आपके इर्द गिर्द घर पे रोबोट फिर रहे हैं, काम वाली जगह पे रोबोट फिर रहे हैं कि भाई आयशा आप टेक के बैठ जाएं, आपने बस इंस्ट्रक्शन देनी है, आपने बताना है, हम हाजिर। मैंने आइज़ैक आसिमोव को पढ़ लिया मसला ये, और उसके अंदर जो उन्होंने सारा पूरा एक मंजर तख्लीक किया ना कि किस तरह से एक रोबोट पूरी दुनिया को चला रहा होता है और दुनिया ये समझती है कि वो रोबोट जो है ना वो इंसान ही है, तो उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन ये किस तरह से पॉसिबल होगा? और ये जो एक थ्योरी इलॉन मस्क की जानिब से पेश की गई है, पोस्ट स्कार्सिटी की थ्योरी, क्या ये सिस्टम हमारे दुनिया के अंदर चल सकता है या नहीं चल सकता? डेफिनेटली अब इलॉन मस्क की तरफ से आना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। बट अगेन इसको मजीद समझने की कोशिश कर लेते हैं कि जॉब के बगैर, पैसे के बगैर या सर्टन सिस्टम के बगैर दुनिया किस तरह से चलेगी और हमें किस तरह तैयार होना चाहिए, ये जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ डिजिटल एक्सपर्ट हैं कंवल चीमा साहिबा। आप सब इनको आज इन्होंने एक मरतबा फिर से हमें ज्वाइन किया है। कंवल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, इलॉन मस्क की तरफ से ये जो अब एक प्रेडिक्शन एक तरह से की गई है या थ्योरी सामने रखी गई है कि जॉब्स इररेलेवेंट हो जाएंगी, मनी इररेलेवेंट हो जाएगी, आप इसको कैसे देख रही हैं? ये बहुत अरसे से डिस्कस हो रहा है और अभी उन्होंने ये थ्योरी एक बड़े फोरम पे सामने लेकर आए हैं कि एआई जो है इवेंचुअली एक कैज़म क्रॉस करेगा और वो कैज़म जो है वो एक उसे द ग्रेट फिल्टर भी कह सकते हैं, विच इज़ के जब वो व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि आप चाइना में एक कंपनी है मानूस के नाम से जो कि कह रही है कि दे ऑलरेडी हैव एन एजीआई, व्हिच मींस कि जब जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं कि एआई को कुछ हद तक सेंटियंस मतलब सेल्फ अवेयरनेस के मैं खुद कौन हूँ, वो कुछ हद तक एआई को आ भी चुकी है। क्योंकि क्लॉड में अभी उन्होंने रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसपे उन्होंने उसको थ्रेटन किया कि we're shutting you down। तो क्लॉड एक्चुअली उसने एक फियर रिस्पॉन्स किया था कि उसने झूठ बोला और उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया इन अदर सर्वर्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग शट डाउन, व्हिच मींस कि उसको सेल्फ अवेयरनेस है और उसे ये पता है कि मैं एक एग्जिस्टेंस से मेरी खत्म हो जाएगी। तो अगर हम इस लेवल पे जाएंगे एआई के, तो इवेंचुअली ये होगा कि जो इंटेलिजेंस है, देखिए आपने क्या किया, आपने ह्यूमन बीइंग्स जो हम कहते हैं हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमें इंसान क्या चीज बनाती है? वो है हमारी इंटेलिजेंस। हम आज तक कोई भी इंसान ने ऐसी इजाद नहीं की जिसमें जो इंसान के पास एक मुनफरिद ताकत है, जो कि उसकी सलाहियत है सोचने और समझने की, उसकी इंटेलिजेंस है, उसको कमोडिटाइज कर दे। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि एआई मसनूई जहानत ने जो इंसान की एक मुनफरिद सलाहियत है उसी को कमोडिटाइज कर दिया। व्हिच मींस कि अगर मैं हार्वर्ड जाती हूँ या मैं किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जाती हूँ, अपनी इस जहानत को नशोनुमा करने के लिए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, ताकि मुझे किसी दूसरे से एडवांटेज मिले, ताकि मुझे कोई बहुत अच्छी नौकरी कहीं पे मिल जाए, तो अगर वही चीज कमोडिटाइज हो जाती है तो वो एडवांटेज खत्म हो गया। मेरे हार्वर्ड जाने का एडवांटेज खत्म हो गया क्योंकि वो जहानत कमोडिटाइज होगी। अब वो हर एक के हाथ में आ गई है। अब वो जिसके पास एआई का एक्सेस होगा, हर शख्स आलिम बन चुका है। केवल हम हर शख्स आलिम बन चुका है। फिलोसोफर्स जो है ना वो अभी कहना शुरू हो चुके हैं कि अब
عالم اس کو سمجھا جائے گا جو غلطی کر لے, جس کے پاس تھوڑا سا علم کم ہو. اور آپ نے بہت اچھی بات کی, ہمیں اشرف المخلوقات ہماری انٹیلیجنس نے, ہماری ذہانت نے, ہمارے مائنڈ نے بنایا تھا کہ کیونکہ باقی دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں جو اس وقت اس زمین پر موجود ہیں ان کے پاس عقل موجود نہیں ہے, ذہن موجود نہیں ہے, ہمارے پاس موجود ہے, تو ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم سے بھی اسمارٹ ایک بینگ آ جائے گی تو ڈیفینیٹلی ایک تو کنسرنس بھی بہت زیادہ جنم لے لیتے ہیں, اور آپ کو ایک نیا سسٹم جو ہے نا پھر نئی ویلیوز کو سوچنا بڑا ضروری ہو جائے گا. اچھا, ایلون مسک کی بات کے اوپر ایک مرتبہ پھر سے آ جاتے ہیں کنول. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے اندر 1 سے 2 سال, 1 سے 2 ڈیکیڈز کے اندر جاب یا منی ارریلیونٹ ہو جائیں گی. اب اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ ارریلیونٹ ہو جائیں گی تو پھر انسانیت کا مقصد یا انسان کے رہنے کا مقصد جو ہے, جابز ہمیں موٹیویشن دیتی ہیں, پیسہ ہمیں موٹیویشن دیتا ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلے, ایک مقصد دیتا ہے زندگی کے اندر. ویسے ہی ہم ایگزسٹینشل کرائسس کے اندر بہت عرصے سے چل رہے ہیں اور اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو کیا لگتا ہے انسانیت کے لیے بچے گا کیا کرنے کے لیے؟ دیکھیں, آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یہ ایک بہت فلاسافیکل کوسچن ہے جو آپ کہہ رہی ہو کہ انسان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ پروڈکٹیو فیل کرتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں دنیا میں, اور جب وہ اپنی ذہانت کو استعمال کر کے دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے گا, کوئی نئی ایجادات بھی ساری جو ہے وہ اے آئی کر رہا ہوگا. ابھی 2 ملک آپس میں اس لیے لڑتے ہیں کیونکہ اسکیرسٹی ہے ریسورسز کی, ٹھیک ہے. اکانومی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکانومی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا آئل ہے, میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں, میں اپنی پاپولیشن کو اس طرح سے, جی ڈی پی یہ ہے وہ ہے. اگر اے آئی آ جاتا ہے اور وہ اس طرح کے سارے مسئلے, لیٹس سے کہ وہ انرجی ہارنس کرنا شروع کر دے فرام دا سن, اور سارا ڈیزیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے کیونکہ وہ آرگنز جو ہے وہ 3D پرنٹ ہونا شروع ہو جائے, جو آرگنز ایجنگ کو سالو ہو جائے, اور سارے کام جو ہے وہ اے آئی کرنا شروع کر دے, تو انسان کس طرح اکانومی کی ریلیونسی نہیں رہے گی, کیونکہ ابنڈنس آف ریسورسز آ جائیں گی, اتنی زیادہ ریسورسز ہو جائیں گی کہ ان کے لیے لڑنا مرنا, ان کے لیے فائٹ کرنا جو ہے وہ بالکل irrelevant ہو جائے گا. اور کنول there is another thing کہ اے آئی کو آپ اکاؤنٹیبل کیسے ہولڈ کریں گے؟ ہم اپنے اوپر اگر کسی حکمران کو بناتے ہیں تو لیٹس سے چلیں بہت اس کے اوپر بھی بڑے سوالات جنم لے لیں گے کہ جو پولیٹیشین ہیں ان کو بھی آپ اکاؤنٹیبل کس طرح سے کریں گے, اس میں ٹرانسپیرنسی ہے یا نہیں. لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے پاس سسٹمز موجود ہیں, گورنمنٹ کے سسٹمز موجود ہیں کہ اگر کسی کے پاس ٹیکس ہیں, کوئی ہماری بہاف پر فیصلے لے رہا ہے تو ہم ایز اے شہری آف دیٹ سٹی اور دیٹ کنٹری ہم ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسی آرگنائزیشنز موجود ہیں. ہم کیا اے آئی کے لیے تیار بھی ہیں کنول؟ میں تو اس چیز کے اوپر سوچتی ہوں کہ ہم تو شاید اس کے لیے تیار بھی نہیں ہیں, اور ہم نے اپنی زندگیوں کے, اپنے فیوچر کے فیصلے, اس دنیا کے فیصلے چند لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے جن کے ہاتھ میں یہ ٹیکنالوجی ہے. ایک ٹیکنو فیوڈلزم جو ہے نا وہ بھی مجھے ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہاں پہ. دیکھو, آپ یہ بات بالکل صحیح کر رہی ہو کہ جو اے آئی کے بانی ہیں, جو اے آئی بنانے والے ہیں, وہ کوئی انسان کے ہیپینس, ان کا کوئی کے پی آئی نہیں ہے. ان کا کے پی آئی ہے کمرشل, ان کا کے پی آئی ہے اپنی کمپنی کو آگے آگے لے کے جانا, پروفٹس ان کا کے پی آئی ہے. تو یہ ایک بہت ہی ایک کہہ لو کہ ڈرونی بات ہے کہ جو اے آئی کو پیچھے سے تخلیق دے رہے ہیں, جو ان کے الگوریدمز بنا رہے ہیں, جو وہ ان کا جو کور ہے وہ انسانیت کو آگے لے کے جانا نہیں ہے, البتہ ان کا کور ایک کمرشل ہے. مگر دوسری بات جو آپ نے کی وہ بڑی اہم بات ہے, وہ آپ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس سسٹمز نہیں ہیں کہ اے آئی کو گورن کیسے کرے گا, کون گورن کرے گا. دیکھو, یہ بھی irrelevant ہو جائے گا کیونکہ اے آئی اگر ہم سے اتنا آگے نکل جاتا ہے, اس کی انٹیلیجنس ہم سے اتنا آگے نکل جاتی ہے, تو اس کو کون, اب 2 سال کے بچے کو 2 سال کا بچہ جو ہے وہ کسی اڈلٹ کو گورن نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں اتنی انٹیلیجنس نہیں ہے, اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ اڈلٹ جو ہے اس کی انٹیلیجنس کام کس طرح کرتی ہے, وہ کس طرح سوچتا ہے. وہ 2 سال کے بچہ جو ہے وہ اڈلٹ کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز, پابندیاں, گورننس سسٹمز امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بڑی سکیری بات بھی ہے کہ اگر اے آئی جو ہے ہمارے سروائیول کا سوال بن جاتا ہے. یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کنول, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ انسانوں کو کمپلیٹلی تو شاید ریپلیس نہ کرے ٹیکنالوجی, کہیں نہ کہیں تو ہمارا کچھ پرسنٹیج تو ہمارا مارجن رہے گا. تو پھر کام جنہوں نے کرنا ہے, کون سے سکلز لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا فیوچر سیکیور ہو جائے آنے والے ٹائم میں؟ دیکھو, شارٹ ٹرم میں نا, ابھی یہ جو ہم بات کر رہے تھے یہ ہم ڈیکیڈز لیٹر کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے. ڈیکیڈز لیٹر میں کوئی سکل بھی میٹر نہیں کرے گا. شارٹ ٹرم میں البتہ بہت سارے سکلز ہیں جو کہ میٹر کریں گے. شارٹ ٹرم میں انویڈیا کے سی ای او نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ شارٹ ٹرم میں اے آئی ول ناٹ ریپلیس ہیومنس, اے آئی از گوئنگ ٹو ریپلیس اے پارٹ آف
جیسے اگر میں ایک نوکری کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اس نوکری کا 20 یا 30% اے آئی مجھ سے بہت بہتر کرے، مگر مجھے ہی اے آئی کو استعمال کرنا ہے اس 20 یا 30% اپنی نوکری میں زیادہ پروڈکٹیو ہونے کے لیے، یا 80%، ڈپینڈنگ ہے میں کون سی نوکری کر رہی ہوں. تو اس کے لیے شارٹ ٹرم میں تو مجھے اے آئی کو لیوریج کرنا آنا چاہیے. مجھے اے آئی سے اپنی پروڈکٹیوٹی کو کیسے انہانس کرنا ہے وہ آنا چاہیے، کیونکہ اے آئی کے ٹولز یوز کر کے آپ کی پروڈکٹیوٹی تھوڑی بہت انہانس نہیں ہوتی، کافی ڈبل ہوتی ہے، ٹرپل ہوتی ہے. میں اپنی کمپنی کی اگر آپ کو بات بتاؤں تو جو کام ہم 10 دنوں میں کرتے تھے وہ کچھ گھنٹوں میں ہم کر سکتے ہیں اب ود ٹولز لائک چیٹ جی پی ٹی اینڈ ادر ٹولز اے آئی کے جو اویلیبل ہیں. تو اس وجہ سے آپ کسی بھی پروفیشن میں اگر آپ چاہے ڈاکٹر ہیں، آپ چاہے انجینئر ہیں، آپ ریئل اسٹیٹ میں ہیں، آپ کو اے آئی کو لیوریج کرنا آنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد بہت نیئر فیوچر میں اے آئی ایجنٹس بھی آ جائیں گے ہمارے پاس، جو ایجنٹکس اب بہت زیادہ ہم بھی اس کو پڑھا رہے ہیں بلکہ اسٹوڈنٹس کو. اے آئی ایجنٹکس ایک ایسی چیز ہے جو کہ اے آئی باٹس اس طرح کے بناتا ہے جو کہ اینڈ ٹو اینڈ ٹاسک آپ اپنی جاب میں، لیٹس سے اگر آپ کال سینٹر میں آپ کال کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے کسٹمرز کی لیڈز لینا چاہ رہے ہیں، سیلز کی لیڈز نکالنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ایک اے آئی ایجنٹ بنا سکتے ہیں جو کہ پورے سوشل میڈیا کو اسکریپ کرے، آپ کے ریلیونٹ کسٹمرز کو ڈھونڈے اور ان کی ٹون میں ان کو سمجھ کے، ان کے سوشل میڈیا پروفائل کو سمجھ کے ان کی ٹون میں ایک ان کو ای میل لکھے جہاں پہ وہ لائکلی ہیں کہ وہ کنورٹ ہو جائے، وہ آپ کا پروڈکٹ خرید لیں، بیکاز انہی کی ٹون میں، انہی کے انداز میں، انہی کی پسند کے مطابق اس ای میل کو ورڈ کیا گیا ہے اور اس میں ہکس ڈالے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ اس چیز کو اس پہ کنورٹ ہو جائے اور اسے خرید لیں. تو اس طرح کی جو کہنا چاہیے یا انٹرسٹنگ کہنا چاہیے یا کنسرننگ کہنا چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسانوں کی ڈی اسکلنگ ہو رہی ہے. مورل ڈی اسکلنگ تو ہو ہی رہی ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہمیں ہیومن بناتی ہیں، لائک پرسنالٹی ڈفرنٹ ہونا. میری پرسنالٹی اگر انم سے ڈفرنٹ ہے یا کنول سے ڈفرنٹ ہے تو وہ میری انڈیویجوالٹی ہے. اے آئی نے آ کے ایک طرح سے لگ ایسا رہا ہے کہ وہ انڈیویجوالٹی بھی ختم کر دیا. لیکن ہمیں اسی کے ساتھ رہنا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آپ. دیکھو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. کنکلوڈ کر دیجیے گا کنول، بیکاز وی آر آؤٹ آف ٹائم اینڈ آئی ہیو ٹو گو لائیو. کنکلوڈ کر دیں آپ اپنی بات کو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو کہ ڈی اسکلنگ ہو رہی ہے انسانیت کی، ایٹ اسکیل ڈی اسکلنگ ہو رہی ہے. ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ کائنڈ آف مان پڑ رہی ہے. پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ ان سے کوئی بھی میتھ کا سم پوچھو وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں بتا دیتے تھے. کیلکولیٹرز آ گئے تو ہماری برین جو ہے وہ اس طرح کا مینٹل میتھ اب نہیں کر سکتی. تو اسی طرح یہ ایک کنسرننگ بات بھی ہے. مگر دیکھیں جب بھی کوئی ٹیکنالوجی ویو آتی ہے، بہرحال پاکستانی ہونے کے ناطے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. وی ہیو ٹو رائڈ دیٹ ویو. ہمیں اپنے یوتھ کو اسکل کرنا ہے، اے آئی سکھانی ہے، اے آئی کو لیوریج کیسے کرنا ہے وہ ہمارے یوتھ کو آنا چاہیے، اور اس میں ہم بالکل پیچھے نہیں رہ سکتے. کمپلیٹلی اگری. صحیح استعمال جو ہے نا وہ آنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. کنول چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہے.